السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما آمین۔ کچھ دنوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے قرآن شریف کی تفسیر کا، ہے نا، اور یہ کہ اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک تو یہ کہ آخر کی 10 صورتیں ہو گئی ہیں، پھر جو ضمہ کی چند صورتیں الحمدللہ ہو گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ انفطار شروع ہوگی، اس کی تفسیر انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کروا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب بات ایک جو تھوڑی سی کرنی تھی، کیونکہ آج ویسے بھی کویشچن آنسر سیشن ہی ہے، تو اس وجہ سے کچھ اضافی بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، چاہے تو انمیوٹ کر کے، نہیں تو چیٹ باکس میں ٹائپ کر کے، کچھ بھی اگر پوچھنا ہے یا کوئی چیز شیئر کرنی ہے، یا پھر کوئی بھی اگر کچھ کنفیوژن ہے، یا پھر جو بتائی ہوئی بات ہے اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور وہ کلیریفائی کرنی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ چلیے الحمدللہ ہم کو بس یہ رہتا ہے کہ کیونکہ کسی کا بھی سوال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر لیں، کیونکہ ہم نے یہ Q&A خاص طور پہ اس وجہ سے ہی رکھا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو کہ اکثر پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ملتا نہیں ہے کہ جس سے پوچھ لیا جائے، تو اس لیے ہم کو وہ رہتا ہے کہ ایک موقع بہرحال رہے، اور یہ کہ ابھی نہیں تو گروپ پہ یا پھر بعد میں پرسنل میسیج کر کے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ کہ انونیمسلی ہم نیکسٹ سیشن میں اس کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو یہ کہ اگر کچھ بھی مطلب کچھ مسئلے مسائل کے ہی اعتبار سے بھی اگر کچھ ہے تو آپ لوگ بلا تکلف وہ سب پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ہے نا۔ اب ایک بات، کیونکہ قرآن شریف کے ہی سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہی ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں، تو ایک چیز جو آج ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی کچھ صورتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے نا، جیسے کہ ہم لوگوں نے عموماً سنا ہے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں کہ اس میں شفا ہے، یعنی کہ جسمانی اور روحانی شفا ہے سورہ فاتحہ میں۔ اسی طرح سے پھر اور صورتیں بھی ہیں جن کے بارے میں فضائل آتے ہیں، حدیث شریف سے پتہ چلتے ہیں، اور یہ ہے کہ ویسے بھی تفسیر کیا جب پڑھا جاتا ہے تفسیر تو اس میں بہت ساری جگہ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس سورہ کی یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو اس وقت پڑھنا چاہیے، یا اس طرح سے بہت ساری ہیں صورتیں جو کہ اس ضمن میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اسی کی ہی تھوڑی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر ویسے شروع کیا جائے تو دیکھیں سورہ فاتحہ کی تو بہت تفصیل اور تفسیر ہو چکی ہے نا، اور سورہ فاتحہ کی بہرحال جو فضائل ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، اور وہ بھی ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ اور یہ کہ ایک چیز ہے کہ جس کے شروع کے لیکچرز یا بیچ کا کچھ بھی کوئی سیشن یا کچھ بھی اگر مس ہوا ہے تو جو پلے لسٹ ہے اس میں اگر آپ لوگ ڈھونڈیں گے تو ڈیٹ وائز اور ٹاپک وائز وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جو ہم لنک بھیجتے ہیں اس پہ، مطلب زوم لنک نہیں، اس کے علاوہ ایک جو پلے لسٹ والا جو لنک ہے وہ بھیجتے ہیں، تو اس میں سارے لیکچرز اور جتنے بھی ہم لوگ کے ابھی تک کے زوم سیشنز ہوئے ہیں تقریباً سب
ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں اور ٹاپک کے ساتھ اور ڈیٹ وائز سب ہے اس میں. تو یہ کہ اگر کسی کا کچھ مس ہوا ہو اور آپ لوگوں کو یہ کہ وہ ریفر بیک کرنا ہو یا پھر ویسے کرنا ہو تو آپ لوگ اس کو پلے لسٹ میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ کہ سورہ فاتحہ کی تو بات ہو گئی تھی. ایک چیز جو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، وہ آتی ہے سورہ بقرہ، ہے نا. اور سورہ بقرہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو بہت فضیلتیں ہیں سورہ بقرہ کی بھی، کہ سورہ بقرہ کے لیے ہی کہا گیا ہے نا کہ جس گھر میں روز سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے نا. اور یہ جو ہے یہ فضائل کے اعتبار سے یہ واقعی ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے لیے اور جو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حدیث شریف کے مفہوم کے اعتبار سے ہی بتا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے لیے آتا ہے، اور بلکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ملا کے حدیث شریف میں جو ایک لفظ آیا ہے دونوں کے لیے وہ ہے زہراوین. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ سایہ ہوں گی، یعنی یہ دو سائے ہوں گے اس دن جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ قیامت کے دن کی یہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے لیے آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو کہ اپنے پڑھنے والے کے سر پہ سایہ کریں گی. اب جو الفاظ آئے ہیں حدیث شریف کے نا وہ ہے ایک غمام. ٹھیک ہے. غمام ہوتا ہے بادل، سایہ کرنے والے بادلوں کو غمام کہتے ہیں. اور یہ لفظ استعمال قرآن شریف میں بھی ہوا ہے سورہ بقرہ میں ہی، جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کراتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی بنی اسرائیل کو جو قرآن شریف میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سایہ کرنے والے بادل رکھتے تھے، یعنی جدھر جدھر وہ جاتے تھے وہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے. جب یہ لوگ مصر سے چلے گئے تھے، یعنی مصر سے فرعون کی جو غلامی ہے اس سے جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی تھی، تو پھر یہ لوگ جہاں گئے تھے نا وہاں پہ مطلب یہ کہ کھلا میدان تھا، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھر اور اس طرح کی چھت یا کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کہ ان کو بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جن میں سے ایک جس کا ذکر آیا ہے قرآن شریف میں وہ کیا تھا؟ غمام. غمام یعنی سایہ کرنے والے بادل. تو دیکھیں اگر تو کیا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آیا ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح سے مفہوم بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو دو ہوں گی ان کے لیے لفظ آیا ہے غمامتان. ٹھیک ہے. یعنی غمام سے جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی کہ دو بادل سایہ کرنے والے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو خوشنما بادل ہوتے ہیں ان کو غمام کہا جاتا ہے. تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے سائے کے لیے تیار ہوں گے، یعنی اس کے سر پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ فضیلت ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی ملا کے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگ جو ہیں وہ تپے ہوئے ہوں گے، یعنی تپ رہے ہوں گے، اس وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی، وہاں کی دہشت، وہاں کی وحشت اور ان سب میں. اور یہ ہے کہ آسمان جو ہے، جیسے ہم لوگوں نے ابھی جو ہم لوگ صورتیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی پھاڑ دیا جائے گا یا چھیل دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی کھال اتار دی جائے گی. اور کیا ہوگا کہ ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ اپنی جو ابھی ہم لوگ صورتیں پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر میں بھی ہم لوگوں نے کیا ہے نا. اور اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ جو ہیں وہ پناہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور
اس جب اس وقت جو بھی کیفیت ہوگی لوگوں کی اپنی دہشت اور اس دن کی وحشت میں، تو 2 بادل ہوں گے جو کہ سایہ کر رہے ہوں گے کچھ لوگوں پہ، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے تھے یا پھر اس سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے غیایتان. ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے قربت ہوگی ان 2 صورتوں سے، یعنی کہ جتنا انسان قریب ہوگا ان 2 صورتوں سے، اور قرب سے مراد کیا ہے وہ ہم لوگوں کو ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی کسی سے تعلق ہوتا ہے اور کسی سے بہت زیادہ قرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تعلق تو وہی ہے کہ بھئی ہم نے تلاوت کر لیا، وہ کر لیا، لیکن قرب کی آپ کو خود محبت ہو ان صورتوں سے، تو اپنا جو قرب ہوگا اس کے حساب سے یہ جو صورتیں ہوں گی نا، یہ اس شخص کے قریب ہوں گی قیامت کے دن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہوں گے جن کے سر پہ، یعنی جیسے آسمان کے اوپر بادل ہوتے ہیں تو سائے والے بادل بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ہم لوگ باہر میدان میں نکلتے ہیں تو وہ سایہ دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ کے اوپر تو اس طرح سے ہوں گی یہ 2 صورتیں سایہ کرتی ہوئی، اور کچھ لوگ جو ہوں گے یعنی کہ ان کا قرب کچھ ایسا ہوگا ان 2 صورتوں سے کہ یہ 2 صورتیں یہ جو سایہ کر رہی ہیں یہ اس کے بالکل قریب آ جائیں گی، یعنی اس کو پوری طرح سے سائے میں رکھیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے اوپر سمجھ لیجیے کچھ اس طرح سے کہ جیسے نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر، تو ایک دم جیسے سر کے اوپر ہوں گی، یعنی اس طرح سے اس کی حفاظت کریں گی. اور یہ ویسے اگر دیکھیں تو پہلے زمانے میں جیسے ہوتا تھا نا کہ جب بادشاہ چلتے تھے تو ان کے اوپر کوئی ہوتے تھے، مطلب یہ کہ ایک تو جو سواری ہوتی تھی ان کی اونٹ کی یا گھوڑے کی یا جس پہ بھی وہ لوگ ہوتے تھے، تو اس کے اوپر ایک چھتری کی طرح لگا ہوتا تھا اور جو ان کے اوپر سایہ کرتا تھا. پھر اگر جب پیدل چل رہے ہوتے تھے تو کچھ ایک اس طرح کا کچھ بھی سایہ ہوتا تھا جو ان کے سر کے اوپر کوئی لیے آگے چلتا رہا، آگے یا پیچھے یا سائیڈ میں لے کے چلتا رہتا تھا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے نا وہ کچھ اس طرح سے مفہوم کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے کسی نے سایہ کیا ہوا ہے، جیسے بادشاہوں کے سر پہ سایہ کرتے ہیں نا دنیا میں، تو قیامت کے دن وہ ہوں گے، ان کے اوپر سایہ کیا جائے گا جو ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، ان سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے اس دنیا میں. پھر ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ 2 صورتیں کیا ہوں گی کہ جیسے ایک چڑیوں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، جب آسمان میں دیکھیں نا بہت ساری چڑیاں ایک ساتھ جب ہوتی ہیں تو دور سے اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی کالا سا بادل چلا آ رہا ہے، اور جب وہ قریب آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بادل نہیں ہے بلکہ یہ تو چھوٹی چھوٹی بہت ساری چڑیاں ساتھ میں اڑ رہی ہیں. تو جو الفاظ آئے ہیں حدیث شریف سے، تو اس سے کچھ لوگوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ ایسے ہوں گی کہ جیسے 2 جھنڈ ہے چڑیوں کا، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کرتی جائیں گی، اور جہاں جہاں وہ شخص جائے گا اس کے اوپر یہ جو 2 جھنڈ ہوں گے یہ اس کے اوپر چلتے جائیں گے اور اس کے اوپر سایہ کریں گے. اس کے بعد یہ دونوں چیزیں بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، یعنی کہ اس کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ انہو برکہ، کہ یہ جو ہے یہ برکت ہے. انہو یعنی یہ پوری کی پوری یہ جو سورہ ہے نا یہ برکت ہے، یا اس سورہ میں برکت ہے، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. اور برکت جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی اچھی چیز، کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی نعمت، اور اس کے اوپر نعمت جو ایک نیور اینڈنگ نعمت ہوتی ہے نا، ان گنت یا لامحدود جو ایک نعمت ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پہ. اور یہ کہ یہ معنی ہی بتائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخذھا برکت، یعنی کہ اس کا پکڑ لینا، یعنی سورہ بقرہ کا پکڑ لینا کیا ہے؟ برکت ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا چھوڑ دینا
حسرت ہے. حسرت یعنی افسوس، پچھتاوا. ٹھیک ہے. اخذہا برکہ و ترکہا حسرہ، کہ اس کا پکڑ لینا یعنی اس کا مضبوطی سے تھام لینا، اس کا تلاوت کرنا، اس سے محبت کرنا، اور اس کی جو بھی جتنی بھی آیات ہیں اس میں سے کچھ ایٹ لیسٹ ان کو یاد کرنا یعنی حفظ کرنا، یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آ جاتی ہیں. پھر ایک اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو مکذبین ہیں یعنی کہ جو جھوٹے ہیں یا جھٹلانے والے ہیں، ان کا اس سورہ پہ کوئی زور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بد نظری سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جادو یا حسد یا کینہ یا بغض یا جلن، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس نیت سے آگے بڑھتے ہیں، تو جو بھی یہ صورتیں پڑھنے والا ہوگا نا وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا. یعنی کن کن چیزوں سے؟ جلن، حسد، بغض، کینے سے، فساد سے، فتنوں سے، جادو ٹونے سے، ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والا ہوگا. یہ جو ہے یہ خاص طور پہ سورہ بقرہ کے لیے آئی ہے غالباً. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کوئی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اپنے اس طرح کے کسی بھی عمل سے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کے معمول میں ہے تو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف جو ہے وہ لائی جائے گی، اور یہ دو صورتیں جو ہوں گی نا یہ ان میں جس کو کہتے ہیں کہ آگے آگے ہوں گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ دے ول بی لیڈنگ. یہ دو صورتیں، اور یہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ یہ ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اب اس کی جو مثال ہے وہ کیا دی گئی ہے؟ وہ 3 طرح سے دی گئی ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ 2 بادل ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہ 2 سائے ہوں گے. ٹھیک ہے. جن کے بیچ میں نور ہوگا یعنی روشنی ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ یہ 2 جھنڈ ہوں گے یعنی چڑیوں کے. ٹھیک. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہ بناؤ کہ جیسے گویا کہ یہ یہاں پہ کوئی زندہ ہے ہی نہیں، سب کے سب ختم ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک. پھر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ باہر تھے اور قریب میں ان کا گھوڑا یعنی استبل جو تھا وہاں پہ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور وہیں پہ ہی ان کا ایک چھوٹا بچہ یحییٰ رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا اس وقت وہ. تو جب وہ تلاوت کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ گھوڑا جو تھا ان کا قریب وہ بدکنے لگتا تھا. پھر یہ کہ وہ بدکنے لگتا تھا تو پھر یہ خاموش ہو جاتے تھے. جب یہ خاموش ہو جاتے تھے تو گھوڑا نارمل کھڑا ہو جاتا تھا. پھر جب یہ تلاوت شروع کرتے تھے تو پھر گھوڑا بدکنے لگتا تھا، اور یہ کئی مرتبہ ہوا. پھر آخر کار انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو چھوٹا بچہ جو وہاں پہ موجود ہے یحییٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اس کو روند دے. تو بہرحال اسی کشمکش میں ان کی رات گزری، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسید رضی اللہ عنہ گئے، اور انہوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا کہ میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اور اس طرح سے ہوا، یہاں تک کہ مجھے یہ کہ مجھے خاموش ہونا پڑا، اور پھر یہ کہ صبح ہو گئی. تب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ آئے تھے تمہارے اوپر تمہاری تلاوت سننے کے لیے. اور تلاوت کس کی ہو رہی تھی؟ تلاوت ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی، ہے نا. اور جیسا کہ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اسی حدیث شریف میں، مفہوم یہ ہے کہ وہ
جب وہ پڑھتے تھے اور وہ تھا تو کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے بہت سارے سائے نیچے اتر رہے ہیں، اور ان سائوں میں یعنی وہ جو شیڈز، جو شیڈوز، جو پرچھائی تھی، اس میں اندر سے کچھ جیسے کہ چراغ جل رہا ہے، یا اندر سے اس میں سے روشنی آتی تھی، یعنی کہ پرچھائیاں تھیں لیکن اندر سے روشنی نکل رہی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا تھا، ہے نا. اب سورہ بقرہ کو اگر دیکھیں تو سورہ بقرہ میں کیا ہے، شروع کی 5 آیات ہیں، اور وہ اگر ویسے بھی ہم لوگ دیکھیں تو وہ آیات ہیں کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت، جب ہماری ایک دور مکمل ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ سورہ ناس پہ نہیں رکتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد پھر سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات پڑھی جاتی ہیں، ہے نا. یہ جو ہم لوگوں کے معمول کے اعتبار سے بھی یہ تو ایک چیز ہے جو کہ کی جاتی ہے کہ سورہ ناس کے بعد سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پورا جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ سورہ بقرہ کی جو شروع کی جو 5 آیات ہیں وہ بھی ساتھ میں پڑھی جاتی ہیں، ہے نا. اور یہ کہ ان شروع کی 5 آیات کی بھی فضیلت ہے، اور یہ انشاءاللہ جب سورہ بقرہ ہم لوگوں کے اللہ تعالیٰ بہرحال شروع کروائیں گے تو اس میں بھی اس کی بات آئے گی. بہرحال ان کی ہے فضیلت بہت زیادہ، اور یہ کہ اس سے پھر آگے بڑھیں اگر سورہ بقرہ میں ہی تو پھر کیا آتی ہے، اس کے بعد آتی ہے آیت الکرسی. ٹھیک، اب آیت الکرسی کا کیا فضیلت ہے، تو آیت الکرسی کی فضیلت تو واقعی ہے اور بہت ہے. ایک جو سب سے زیادہ جو ہم ویسے وہ ہے کہ جو ہم لوگ شاید دن میں 5 مرتبہ تو وہ عمل کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد، یہ حدیث شریف کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو وہ جیسے ہی اس کو موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے. آیت الکرسی مورلس ہم سب لوگوں کو ہی یاد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پڑھنے میں بھی وہ کریں تو بہت چھوٹی اور بہت کم وقت میں ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی سی ہے آیت الکرسی، اور کم وقت میں پڑھ بھی لی جاتی ہے. اور کیونکہ اتنی روانی ہو چکی ہے تو بہت زیادہ وقت لگتا بھی نہیں ہے. لیکن اگر فرض نماز کے بعد ایک عادت بن جائے اور ایک معمول بن جائے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے تو کتنی ایک آسان سی چیز ہے، مطلب آسان طریقہ ہے، آسان نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت میں داخل ہونے کا، کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو تمہارے اور جنت کے درمیان صرف تمہاری موت ہے، یعنی کہ جیسے ہی موت آئے گی تو وہ پڑھنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک، اب آیت الکرسی کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث شریف میں اس کے بہت فضائل اور برکات ذکر کیے گئے ہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن شریف کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں سب سے افضل آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اب اس کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر اس کو کھول کے دیکھیں تو وہ صرف ایک آیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بڑی ہے اور وہ ہے، لیکن آیت جو ہے وہ صرف ایک ہے. اور یہ کہ یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255. ٹھیک، پھر ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آیت الکرسی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا
اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے عظیم آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی بھی، اور جب کسی سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن شریف کی سب سے عظیم آیت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا آیت الکرسی. اور یہ جو ہے یہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید الآیات القرآن ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیات کی سردار جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے. ٹھیک. پھر نسائی کی ایک اور روایت ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے. یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت میں آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ہم بار بار اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت سمپل سی ایک چیز ہے جو ہم لوگ اپنے عمل میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس آیت میں اگر دیکھیں نا یعنی آیت الکرسی میں، تو بیسکلی جو بات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہیں ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، زندہ ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، ٹھیک ہے، متکلم ہیں، پھر واجب الوجود ہیں. اللہ تعالیٰ دائم اور باقی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی کائنات کے بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بیسکلی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بات کرتی ہے، تو آیت الکرسی کی بہرحال جو بھی وجوہات ہیں، اور کیونکہ ہم لوگوں کو حدیث شریف سے یہ بات پتہ چلتی ہے، تو پھر یہ بات مسلم ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے. ٹھیک. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور فضیلت آتی ہے وہ ہے آیت الکرسی کے بعد کی 2 اور آیات ہیں جو لا اکراہ فی الدین یہ ہے، اور اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ یعنی کہ یہ آیت الکرسی والا یہ جو رکوع ہے نا، یہ پورا جو ہے یہ بہت فضیلت والا ہے نا. اور یہ جو آخر کی یہ جو اس رکوع کی جو آخر کی جو آیت ہے، تو اس آیت سے بیسکلی ایمان کی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ مددگار ہیں ایمان والوں کے، اور نکالتے ہیں ان لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. ٹھیک ہے. تو بیسکلی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ان کی بھی بہت فضیلت ہے. اس کے بعد اگر آ جائیں تو کیا ہے، اس کے بعد آتی ہے جو سورہ بقرہ کا جو آخر رکوع ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کی فضیلت تو خیر مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو ویسے بھی پتہ ہے. پھر یہ کہ ویسے اگر دیکھیں تو کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے یہ جو آخر کی جو 2 آیت ہیں سورہ بقرہ کی یہ پڑھتے تھے. اور کہیں کہیں پہ آخر کی وہ 2 آیت کا ذکر ہے، اور یہ کہ کہیں پہ فضائل میں جو آیا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آیا ہے نا. تو یہ کہ جس کو آخر کی 2 آیت یاد ہیں اور کرنے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ آخر کا جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہاں سے کر لیں. لیکن بہرحال یہ کہ قرآن شریف کی آیات یاد کرنا
حفظ کرنا اس کو جتنا بھی ہو جائے، یہ نہیں کہ پورا ہی کرنا ہے یا بہت سارا کرنا ہے. جو بھی جس کو سورہ آخر کی 10 صورتیں نہیں یاد ہیں وہ آخر کی 10 صورتیں کرنے کی کوشش کر لے. جس کو وہ یاد ہے وہ اس سے زیادہ کی کوشش کر لے. آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی شروع کی جو 5 آیات ہیں وہ ہیں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات یاد کرنے کی کوشش کر لے. وہ یاد ہے تو آخر کا جو رکوع ہے وہ بھی بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے وہ بھی، اور اس میں یہ کہ 2 آیات تو ویسے ہی ہو چکی ہیں. تو اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا یہ جو آخر کا رکوع ہے یہ کر سکتے ہیں. آیت الکرسی آلریڈی یاد ہے تو آیت الکرسی کے بعد جو 2 اور آیتیں ہیں جن پہ رکوع ختم ہو جاتا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال بہت سارے آپشنز ہیں، اور یہ کہ اس کی اور کچھ نہیں تو نیت تو کم سے کم کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں. تو ہم نیت کریں اپنی اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود آسان کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے آسانی کرتے ہیں نا وہ واقعی پھر ہم لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے اور ہر چیز سے باہر ہوتی ہے. تو یہ کہ اپنی طرف سے ایک کوشش کر لیں، اس لیے کہ حفظ کے لیے خاص طور پہ ہم اس لیے زیادہ وہ کرتے ہیں. حفظ سے مراد یہ کہ قرآن پورا حفظ کرنا نہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کروائیں گے. ہمارا فی الحال جو ابھی مطلب ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ کچھ بھی کرنے کی نیت تو رکھیں، یعنی کہ جو ہے اس سے زیادہ کرنے کی نیت اور اس سے زیادہ کرنے کا ارادہ اور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش یہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود آسانی کر دیتے ہیں. اب ایک جو حدیث شریف ہے نا جس میں یہ بتایا گیا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ جب بندے کو اس کے جنت میں بھیجا جائے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی کہ قرآن شریف جس طرح سے وہ دنیا میں تلاوت کرتا تھا جب وہ پڑھتا تھا، چاہے وہ نماز میں ہو یا ویسے، تو وہ پڑھتا جا اور اپنے جنت کے جو درجات ہیں ان پر چڑھتا جا، اور اس کی منزل وہ ہوگی جہاں پہ وہ رک گیا. یعنی کہ آپ کے جو درجات ہوں گے نا جنت میں، یعنی کہ جنت میں اونچے سے اونچا مقام اس کو ملے گا جس کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی آیات یاد ہیں، حفظ ہیں. تو پھر یہ سوچ لیں جو مکمل حافظ ہوگا اس کا کیا درجہ ہوگا اور ہم جیسے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا. اور اس کے ساتھ مطلب یہ تو دیکھیں صرف اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا موٹیویشن کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دل میں ایک وہ طلب تو آئے کہ ہم لوگ کریں یہ کام، اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک آیت کرنے سے ہی ایک درجہ تو اوپر ہو رہے ہیں نا جنت میں، تو اسی طرح ہی کر لیں، یہی ذہن میں آ جائے تو اس سے ہی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن تو رہے گا نا کرنے کا کہ چلو یہ کریں گے تو یہ ہوگا، ہے نا. جب فضیلت کسی چیز کی پتہ چلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چیز کرنے کا اور شوق بڑھتا ہے نا. اور ذوق اور شوق جب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی ہوتی ہے. تو نیت کریں اپنی، اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے یعنی اس کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے نا تو آسان ترین چیز کیا ہے کہ دعا کر لیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا تو دل بھی نہیں چاہتا، کیا کروں، ہے نا. تو اگر مطلب سب سے گئی سے گئی حالت، گری سے گری حالت یہ ہے کہ دل بھی نہیں چاہ رہا ہے نا، تو تب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں بھی مدد فرمائیں گے. ٹھیک، تو یہ کہ نیت کریں اپنی کہ جتنی بھی حفظ ہے اس سے آگے کرنا ہے، اس سے زیادہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے جو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب آلریڈی حفظ ہوا ہو، لیکن وہ یہ کہ صحیح طرح سے حفظ، یعنی کہ صحیح تجوید، صحیح تلفظ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا وقت آپ کا اس میں ہی چلا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ ہاں جو بھی کر رہے ہیں حفظ، جو بھی یاد کر رہے ہیں، کم سے کم ایسا تو ہو کہ اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح ہو، ہے نا. تو یہ کہ اس کی بھی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں سورہ قمر میں خود فرمایا ہے نا، آیت نمبر 17 ہے، اور سورہ قمر اگر کھولیں گے تو آیت نمبر 17 اور اس کے بعد سورہ قمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ چیز دہرائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن آسان کیا ہے نا. تو کوئی ہے جو کہ یاد کرے یا جو یاد دہانی ہو جس کو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا تو ہے اور کوشش تو کرنی ہے،
اور لیس للانسان الا ما سعی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، جس کے لیے سعی کی، یعنی جس کے لیے وہ اس نے دوڑ بھاگ کی، دوڑ دھوپ کی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے لیے ہیں۔ تو اپنی کوشش تو کریں اپنی طرف سے جتنی ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد کریں گے ہم سب لوگوں کی انشاءاللہ۔ جی، تو یہ کہ قرآن شریف ویسے اگر دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ موعظہ ہے، یعنی کہ یہ واعظ اور نصیحت ہے۔ اور جب ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، اگر قرآن واقعی کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ جو ہم کو اس وقت سننا ہوگا یا جو سننے کی ضرورت ہوگی نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سنائیں گے قرآن شریف کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے ذریعے سے شفا دیتے ہیں، ہمارے دلوں کو، ہماری جو تکلیف ہیں ان کو، ہماری جو جس کو کہتے ہیں نا نا امیدیاں ہیں ان کو، اور ہمارے جو جس کو کہتے ہیں فزیکل باڈی، اس کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے شفا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات کی، ہے نا۔ تو اس میں بھی جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ان کو پڑھ لے وہ یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اب وہ کافی ہو جانے سے کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کی کفایت کریں گی ہر طرح سے، اس کی مالی کفایت، اس کی جسمانی، اس کی روحانی، اس کی ذہنی، ہر طرح سے اس کے لیے کفایت کریں گی یہ 2 آیتیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ اور ان کی دیکھیے ایک جو بہت خاص جو چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ جتنی بھی آیتیں تھیں وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اتر کے آتے تھے اور وہ آیات نازل ہوتی تھیں، ہے نا۔ سورہ بقرہ کی آخر کی یہ جو 2 آیات ہیں نا، ان کی جو سب سے بڑی فضیلت اگر دیکھ لیں تو وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیات نیچے اتری نہیں تھیں، نیچے اتاری نہیں گئی تھیں، یہ نازل نہیں کی گئی تھیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ملی تھی، یعنی 7ویں آسمان پہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ جب گئے تھے نا، تو اس وقت تحفے میں ایک تو نماز ملی تھی، اور دوسری جو چیز ملی تھی وہ تھی سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اوپر گئے تھے، یعنی کہ عرش پہ گئے تھے یہ 2 آیتیں لینے کے لیے۔ تو اگر فضیلت میں دیکھیں تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے نا۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو یہ دعاؤں میں بہترین دعا ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیت ہے نا، اور یہ وہ دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو سکھائی ہے کہ مانگنا ہے تو اس طرح سے مانگو اور کیا کیا مانگو۔ تو واقعی اگر تھوڑا سا بھی اگر یہ کہ ترجمے والے قرآن شریف اٹھا کے کسی بھی طرح سے اگر دیکھیں نا تو اس کا مطلب واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے دل کا حال جان کے اور وہ سارے الفاظ میں ڈال دیا ہے کہ جو ہم لوگ مانگ سکتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کے آگے اگر چلیں تو آتی ہے سورہ بقرہ، دیکھیں بیچ میں اور بہت سارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں جو ہمارے ذہن سے بھی نکل جائے گی، لیکن بیچ میں آتی ہیں ہاں دیکھیں سورہ کہف۔ اور سورہ کہف کی جو فضیلت ہے کیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یعنی جمعے کو پڑھنے کی فضیلت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن، اور اس کا جو افضل وقت ہے وہ کیا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت یعنی جمعے کے دن۔ اور کیا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے نور ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے جو ایک بہت بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حدیث شریف کا مفہوم بتا رہے ہیں، سورہ
سورہ کہف کی آپ شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے، یعنی وہ یاد کر لے، تو پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے فی زمانہ. ہم لوگ آس پاس بھی اگر دیکھیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ دجال بذات خود تو ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہے، ظاہر ہوا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ جو فتنہ ہے وہ تو برپا ہو گیا ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اس فتنے سے کہ جس کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. اور ویسے سوچیں تو 1400 سال 1450 سال تو گزر چکے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، تو اس سے پہلے اگر سوچیں تو ہزاروں سال بچا ہوگا دجال کے آنے میں، لیکن اس کے باوجود ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے، دجال سے ڈرایا ہے. تو یہ سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور یہ وہ فتنہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، ہے نا. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے سورہ کہف کی تلاوت کی جمعے کے دن، اور اس کا جو افضل ترین وقت ہے اس وقت. ٹھیک ہے، اور اگر اس وقت نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے، کوئی مصروفیت ہے، کچھ بھی ہے، تو دیکھیں جمعے کا دن جو ہے نا وہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کے عصر تک رہتا ہے، یعنی کہ جمعے کی جو مغرب کی اذان ہے اس سے پہلے تک جمعہ پورا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پوری نہیں ہو پاتی ہے تلاوت ایک سٹنگ میں، تو ان کو جمعرات کی رات سے آپ جس کو کہتے ہیں نا ترغیب دینا شروع کر دیں. ترغیب سے مطلب یہ نہیں کہ پڑھو 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 پڑھو، وہ نہیں، مطلب یہ کہ بیٹا آپ نے پڑھ لی، اچھا چلیے تھوڑی سی پڑھ لیجیے. اس طرح سے کر کے تھوڑا تھوڑا کریں. نہیں ہوگا بچوں سے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم پہلی اور آخر کی 10 آیت تو پڑھوانے کی عادت ڈلوائیں ان لوگوں کے اندر. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے دن ہیں اپنے اولادوں کے ساتھ، اس کے بعد تو بہرحال ہم سب لوگوں کو جانا ہے. تو ان لوگوں کے اندر وہ عادات، وہ معمولات ان لوگوں کے ہو جائیں کہ ہم لوگ ہوں چاہے نہ ہوں، ان لوگوں کی جو حفاظت ہے وہ خود بخود رہے. ان لوگوں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک عادت ہے وہ خود بن جائے گی، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ بار بار ان لوگوں سے کہنا پڑے. تو بہرحال جمعرات کی شام سے مغرب کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں، جس کو بہت زیادہ لگے ایک سٹنگ میں سورہ کہف پڑھنا. اور افضل وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل وقت ہے فجر کے بعد سے لے کے اور ظہر تک موسٹ پروبلی. اگر اس میں کچھ غلطی ہوگی تو ہم پھر انشاءاللہ اس کی نشاندہی کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور جو فضیلت والی ہے سورہ وہ ہے، کیونکہ سورہ کہف کی بات ہوئی ہے تو جمعرات کی رات کو سورہ دخان پڑھنے کی بھی فضیلت آتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے، سورہ جاثیہ سے پہلے. اس کے بعد اگر آگے چلیں تو پھر آتی ہے، ایک ہے سورہ واقعہ. اور سورہ واقعہ کے لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سورہ واقعہ کا جو فضیلت ہے اور جو اس کا افضل وقت ہے پڑھنے کا، ویسے تو دیکھیں تلاوت میں اور ویسے تو پڑھی ہی جاتی ہے. سورہ واقعہ جو ہے وہ مغرب کے بعد، اور اس کے بعد ہے عشاء. اور عشاء کے بعد جو فضیلت آتی ہے وہ آتی ہے سورہ سجدہ، یعنی الف لام میم سجدہ، اور سورہ ملک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ضرور یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا ان دونوں صورتوں کی تلاوت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے. ٹھیک ہے، اب آئی ہے بات سورہ ملک کی. تو پھر سورہ ملک کی فضیلت تو ہم لوگوں نے ویسے بھی اکثر سنی بھی ہوگی. بہرحال آج کیونکہ بات تفسیر کے اعتبار سے ہو رہی ہے تو تھوڑی سی یہ کہ حدیث شریف کی روشنی میں سورہ ملک کی فضیلت ہم لوگ پڑھ لیں کہ اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، واقعہ کے معنی بچانے والی، واقعہ یہ واقعہ نہیں ہے. جو سورہ واقعہ یہ وہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ بچانے والی. یعنی سورہ ملک کو حدیث شریف میں بچانے والی بھی کہا گیا ہے اور
منجیہ یعنی کہ نجات دینے والی، ٹھیک ہے، میم نون جیم اور یا، منجیہ نجات دینے والی، یعنی سورہ ملک کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے؟ بچانے والی اور نجات دینے والی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ہیا مانع المنجیتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور یہ جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں یعنی کہ قرآن شریف میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ ویسے دیکھیں تو یہ 30 آیات والی جو سورہ ہے یہ کون سی ہے؟ یہ سورہ تبارک ہے، یعنی کہ سورہ ملک جس کو کہا جاتا ہے۔ اور سورہ تبارک اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی شروعات جو ہے وہ تبارک الذی، تبارک سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو سورہ تبارک بھی کہا جاتا ہے، سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اور یہ 29 جز جو ہے یعنی 29واں سپارہ جو ہے اس کی پہلی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایک حدیث شریف ابھی پڑھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی کہ یہ ہر مومن کو یاد ہو، حفظ ہو، ہے نا۔ تو یہ کہ اور کچھ نہیں، حفظ کئی بار بہت مشکل بھی ہوتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر بہت سال سے عادت چھوٹ گئی ہے نا تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر روز رات میں تلاوت کا معمول بنائیں گے نا سورہ ملک کا ہی فار انسٹنس، تو کیا ہوگا کہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ خود بخود یہ یاد کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف کی یہ برکت ہے کہ آپ اس نیت سے کریں، اس کے ساتھ دعا کریے، اللہ تعالیٰ خود سینہ کھولتے ہیں۔ اور یہ آیت کیا، کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز اگر ویسے بھی دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ روز 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 پڑھیں گے یا دہرائیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو یاد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایکسیپشنز آر دیئر، کئی بار ہوتا ہے کہ بھئی بہت جس کو کہتے ہیں یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن ہم ایک جنرل بیسس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یاد نہ ہو۔ اور پھر قرآن شریف کے لیے تو کہا گیا نا کہ یہ زندہ کتاب ہے، تو تلاوت کریں روز اور نیت رکھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ سب کچھ کروائیں گے۔ اب سورہ ملک کی کیونکہ بات نکلی ہے تو دیکھیں سورہ ملک کی تو اتنی فضیلت ہے، اور ایک یہ ہے نا کہ جیسے آیت الکرسی کی ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ چھوٹی سی ہے اور بہت فضیلت، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا عمل ہے، دن میں اگر ہم لوگ 5 وقت کر لیں تو کیا ہے کہ جنت کی انشاءاللہ انشاءاللہ گارنٹی ہے، حدیث شریف کے مفہوم سے، ہے نا۔ اور اسی طرح سے سورہ ملک کہ سورہ ملک کے لیے کہا گیا ہے نا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی، اور اس کی جو تفصیل آئی ہے نا وہ اتنی پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کا پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو اگر عذاب اس کے اوپر سے آنا چاہے گا تو سورہ ملک اس کے اوپر آ جائے گی، اگر وہ نیچے سے آنا چاہے گا تو سورہ ملک نیچے سے اس کی حفاظت کرے گی، اگر دائیں سے ہوگا یا بائیں سے ہوگا یا سرہانے سے یا جہاں سے بھی ہوگا، سورہ ملک اس کی ہر طرح سے ہر طرف سے حفاظت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، ٹھیک ہے، اور اس حد تک سفارش کرے گی کہ وہ اس کو آگ سے نکال کے اور جنت میں ڈلوا دے گی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے جو جہنمی ہے نا، یعنی کہ آگ سے نکال کے اس کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جہنم میں جانے والا انسان تھا، ٹھیک۔ تو اس سے دیکھیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ
جو سورہ ملک روز پڑھتا تھا وہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ اتنی تلاوت کر لی، اتنا حفظ کر لیا، اتنا عبادت کر لی تو ہماری تو جنت پکی ہے، کیونکہ یہ بات کئی بار پہلے بھی ہو چکی ہے نا کہ عبادات اور ایمانیات جو ہیں یہ صرف اور صرف 40% ہیں ایمان کا، جو ریمیننگ 60% ہے نا، جو فرسٹ ڈویژن پاس، وہ اس کے علاوہ والی چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ اخلاقیات ہیں، وہ معاشرت ہے، وہ جو ہم لوگوں کے انٹر پرسنل سکلز ہوتے ہیں نا، جو سوشلی ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اخلاق جس طرح سے بھی ہم لوگ پیش آتے ہیں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہے ہمارا ریمیننگ 60% جو کہ بہت ضروری ہے۔ جو صبر کرنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے، یا کسی کی جس کو کہتے ہیں کہ طنز کو یا جو ٹونٹس ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا ہے، یا پھر کسی جگہ مصلحتاً خاموش رہ جانا ہے، بات بڑھ سکتی تھی، ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خاموش ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں فتنے سے بچنا تھا، یا اپنے گھر میں فتنہ فساد روکنا تھا، یا پھر اپنے گھر میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اس لیے ہم خاموش ہو گئے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے خاموش رہ جانا، یا پھر یہ کہ حق پہ رہ کے اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے نا، ان کی بھی تفسیر ہوتی ہے، اور اس سے صرف اس ایک حدیث شریف سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ صرف سورہ ملک ہم نے اگر پڑھ لیا، بڑی پابندی سے پڑھ لیا، یعنی کہ سورہ ملک جو ہے وہ حجت کے لیے ہمارے لیے کھڑی بھی ہو گئی، یعنی کہ کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم روز اس کا مطلب اس کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عبادات اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاملات اور معاشرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس میں دیکھیں مورلیس ہے تو وہی مفہوم، لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جو 30 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یعنی سفارشی ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کی مغفرت کروا دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو معاف کروا دے گی، اور وہ جو ہے وہ سورہ تبارک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے سورہ سجدہ یعنی الف لام میم سجدہ، اور دوسرا سورہ ملک، جب تک یہ دونوں نہیں پڑھ لیتے تھے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک سورہ قرآن شریف میں سے ہے جو کہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں بولے گی یا اس کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے وہ حجت کرے گی، اور یہاں تک کہ جو اپنا جو صاحب ہے، یعنی کہ حدیث شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صاحب کا ہے، یعنی کہ اپنا جو یہ کمپینین ہے، یعنی صاحب کون ہوگا؟ جو کہ روز اس کو پڑھتا ہو، ٹھیک ہے۔ وما صاحبکم، یاد ہے نا ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو سورہ انفطار میں کیا تھا، سورہ کوورت، سورہ تکویر میں ہوا تھا نا یہ، تو یہ کہ صاحب کون ہے؟ جو کہ ساتھ ساتھ رہنے والا، ٹھیک، تو یہاں تک کہ وہ اس کو جنت میں پہنچا دے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ تبارک یہ جو ہے یہ انسان کو عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اور جہنم کے عذاب سے یا آگ کے عذاب سے بھی بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ صاحب کون ہوگا؟ جو اس کا پڑھنے والا ہوگا، جو اس کا تلاوت کرنے والا ہوگا، جو اس سے محبت رکھتا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کے سورہ ملک کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، تو وہ ہوگا اس کا صاحب قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ اس میں اگر دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کروائیں گے کہ اس کی تفسیر میں جو شروع میں ہی جو بات آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ ادھر ادھر غور و فکر کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ سورہ ملک میں جو پتہ چلتا ہے نا وہ بس یہ کہ صرف تم اگر اپنے آپ کو دیکھ لو اور اپنے آس پاس جو کائنات ہے صرف اس پہ نظر ڈالو گے نا، تو یہ سب کے سب تمہیں
واپس پہنچائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، کہ ہے کوئی ایک خالق، ہے کوئی ایک ہی مالک جو رب ہے اور جو سب کو پالنے والا ہے۔ تو سورہ ملک کا جو مضمون ہے نا وہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ گہرائی سے علم میں جانے کی اور بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایک بیسک جو چیز ہے نا، پانی کی مثال ہے اور ادھر ادھر کائنات پہ دیکھنے کی مثال ہے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، صرف یہ باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سب کچھ جب تم کرو گے، اپنے آپ کو بھی دیکھو گے نا، تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئیں گے، تمہیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا، اب سورہ ملک کی تو بات ہو گئی ہے، اور چلیں خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اتنی صورتوں کی بات ہو گئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگ، اور کچھ نہیں تو دیکھیں نماز تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نا، تو یہ کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس نیت سے بنائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ حق ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ ملے گا، ہم لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی صورتیں یاد ہیں، جتنی بھی آیات یاد ہیں نا قرآن شریف کی، ان کی دہرائی کریں، یعنی ان کو پکا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ کی نیت کریں اور اس سے زیادہ کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔